اور صرف یہ ایک راستہ ہے جس کی منزل اللہ ہے، باقی تمام راستوں کی منزل جہنم ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے راستے کے علاوہ اگر آپ چلے تو آپ چلنے کی تو آزادی ہے، من چاہی زندگی آپ گزار لیں، آپ نے جہنم میں جانا ہے یقیناً۔ وہ جہنم جس پر آپ کا یقین نہیں ہے، وہ جنت جس پر آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن جانا آپ نے جہنم میں ہے۔ خواہشات کے نفس کا پیروکار جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ آیت قرآنی کا ترجمہ میں بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان اللہ تک کیسے پہنچے۔ دیکھیں، وہی گزشتہ سبق میں گزشتہ جو کلپ تھا میں نے بتایا تھا، ذکر قلبی کی ہم بات کر رہے تھے، اور آج بات کریں گے اللہ تک کیسے پہنچنے کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک راستہ ہے، ہر چیز کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کا راستہ وہ کیا ہے، اس پر آپ چلیں گے۔ اس کی میں وضاحت کر بھی دیتا ہوں، کی بھی ہے، پھر بھی کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ کے راستے کو آپ منتخب کر لیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے تو وہ مکمل راستہ ہے، وہ مکمل راستہ ہے، وہ بالکل سٹریٹ وے، بالکل صراط مستقیم ہے۔ جیسے کہ آپ موٹر وے پہ گاڑی ڈال دیتے ہیں تو کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ملتی، وہاں پہ کوئی یو ٹرن نہیں آتا اس میں، اور بس آپ چلتے چلے رہے موٹر پہ، بالکل سیدھا سڑک۔ تو اب اللہ تک یہ پہنچنا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا راستہ نہ بتایا ہوتا تو پھر مشکل تھا، کیونکہ اللہ تو ہمارے عقل و خرد سے باہر ہے، وراء الورا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہاں ہے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک راستہ ہمیں دکھا دیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ قرآن، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، احکامات دے رہا ہوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 152، اس میں ہے کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو تو یہ بالکل سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو۔ تو اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے، اور دو راستے نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، لوگ کہتے ہیں نا یار، بس بعض لوگ شریعت سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں تم لوگ جا کے نماز پڑھو، ہم تو اللہ کے حضور پڑھیں گے نماز۔ بعض پیر صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ تم لوگ جاؤ، بس میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، تو ایسے پیروں کو تو نہیں، دو راستے نہیں ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کا راستہ ایک ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم آپ سائنس میں بھی یا ریاضی میں دیکھیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک سیدھا خط کھینچا جا سکتا ہے، دو خط نہیں کھینچے جا سکتے، ایک صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، بالکل سیدھا۔ ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں، کیونکہ اب سادھو لوگ بھی کہتے ہیں، اور جو عیسائی جو ہیں راہب ہیں، یا یہودی راہب ہیں، یا عیسائی، یہ ہر ایک جو ہے کہتا ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، لیکن وہ تمام مردود ہیں۔ اللہ کا راستہ ایک ہے، اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بہرحال تو موضوع جو ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے، دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا۔ ارادہ تو کسی کام کے کرنے کے لیے بھی، کوئی بھی کام ہو تو ارادہ ضروری ہے، لیکن ارادہ تب بنے گا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ دنیا کی میں بات کروں، دنیا میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے پہلے ایک ارادہ ہوتا ہے، چھوٹا بڑا، گناہ کا، ثواب کا، پہلے ایک ارادہ ہوتا ہے آپ کا۔ ارادے کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کا نیت نہ ہو روزے کی، اور صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہیں، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا؟ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اب بھوک پیاس کا نام تو وہ نہیں ہے روزہ۔ آپ پہلے نیت بنائیں۔ ہر کام میں ہم پہلے ایک نیت بناتے ہیں، ایک ارادہ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے عمل ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا ارادہ کر لے، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، جو دنیا کا طلبگار ہو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا کے طلبگار کو میں دنیا تو دوں گا، لیکن کس کو اور کتنا یہ میرا فیصلہ ہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے نا میں آزاد ہو جاؤں گا تو میں کچھ زیادہ کما لوں گا یا بڑا رتبہ حاصل کر لوں گا، ایسا نہیں۔ آزادی تو ہم اس لیے ہی چاہتے ہیں نا کہ یار پابندی مشکل ہے، یعنی یہ انسان خیال کرتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی نافرمانیاں کرتا رہے، پابندی نہیں چاہتا، انسان پابند ہونا نہیں چاہتا، یہ کسی کا بھی، چاہے وہ اللہ ہی کا کیوں نہ ہو، پابند نہیں ہونا چاہتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے نفس کی کیفیت، پابندی نہیں چاہتے۔ لیکن یہ چیز جو ہے پھر دیکھیں، پابندی اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت محسوس ہو۔ صبح آپ دیکھ لیں بینک کا ایک نوکر ہے، پابندی سے جائے گا آئے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ جب آپ کی ضرورت ہو جائے گی پھر آپ پابندی کریں گے۔ قصائی لوگ ہیں وہ اذانوں سے پہلے اٹھ کے ذبح شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ضرورت ہے کہ دکان کھولنی ہے، وقت پہ کھولنی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ضرورت نہ ہو تو پھر آپ پابندی نہیں برداشت کر سکتے۔ انسان کہتا ہے میں آزاد بس رہوں، ضرورت دیکھیں، ضرورت میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر ارادہ، ضرورت آپ کا ارادہ بناتی ہے، ارادہ، اور پھر اس پہ انحصار ہے کہ آپ کا کتنا ارادہ ہے، کتنا مضبوط ہے ارادہ۔ عزم اولو العزم، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے وہ کیا ہے، عزم کیا ہے، صبر کیا ہے۔ تو دیکھیں انسان اللہ تک، اچھا ایک بات اس میں بتا دوں ابتدائی طور پہ، تمام راستوں سے آسان راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور صرف یہ ایک راستہ ہے جس کی منزل اللہ ہے، باقی تمام راستوں کی منزل جہنم ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے راستے کے علاوہ اگر آپ چلے تو آپ چلنے کی تو آزادی ہے، من چاہی زندگی آپ گزار لیں، آپ نے جہنم میں جانا ہے یقیناً، وہ جہنم جس پر آپ کا یقین نہیں ہے، وہ جنت جس پر آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن جانا آپ نے جہنم میں ہے۔ خواہشات کے نفس کا پیروکار جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ آیت قرآنی کا ترجمہ میں بیان کرتا۔ تو اچھا، اب میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے آسان، سب سے یعنی ایک راستہ سیدھا ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے، اور سیدھے راستے پر آپ کو پتہ ہے کہ چلنا نہایت آسان ہوتا ہے، راستہ نظر آتا ہے، جانا کیا ہے، کیا ہے، شریعت دین مکمل ہے۔ تو اس کے لیے پہلے دیکھیں ارادہ، ارادہ جب آپ ارادہ کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی، لیکن ارادہ کب بنے گا؟ جب آپ ضرورت محسوس کریں۔ آپ ضرورت نہیں محسوس، اب ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہے نا، ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے سیدھے راستے پر چلنے کی۔ کیا ضرورت ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ضرورت جب تک آپ کو محسوس نہ ہو، اچھا ضرورت اب پیدا ہوگی کب؟ آپ کو کب ضرورت محسوس ہوگی؟ جب آپ کا یقین آ جائے گا، جب آپ کا یقین آ جائے گا۔ یقین نہ ہو تو یہ راستہ اصل میں باطن کا ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ امریکہ جانا ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو مادہ نہیں ہے، یہ تو وہ کہتا ہے نا شاعر، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو یہ تو طائر لاہوتی ہے، ہم نے جانا ہے لاہوت، پرواز کرنی ہے۔
اب وہ کب پرواز ہم کریں گے؟ جب آپ خود چاہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ کے اوپر لے جائے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. منافقین تھے نا مدینے میں، 300 منافق جو بظاہر مسلمان تھے، تو وہ کہیں بھی وہ جہنم میں چلے گئے. بظاہر صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں، ان کی صحبت، اور مال بھی خرچ کرتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے، لیکن وہ سب مجبوری کی حالت میں تھا، ان کا یقین نہیں تھا. وہاں کے منافق کیوں اور آج کے منافق، وہاں کے منافق، بات ایک ہی ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم